اچھا، ایک اور وزیر صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ تحریک انصاف کا مطلب عمران خان ہے، اور اگر تحریک انصاف کے اندر سے عمران خان کے علاوہ کسی کو بطور وزیر اعظم سامنے لانے کی کوشش کی گئی تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس کیوں دی جا رہی ہیں؟ یہ تو ٹی وی پہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے. جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی، آپ سے پوچھا ہے. جی یہ جذباتی باتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے ان باتوں کا کوئی مطلب ہوتا نہیں ہے. میں نے اتنی مثالیں دی ہیں کہ ماضی میں بھارت میں دیکھ لیں، اندرا گاندھی کے متبادل کے طور پہ نرسیما راؤ آ گئے. اب کہاں نرسیما راؤ، کہاں اندرا گاندھی، لیکن چلایا انہوں نے. اسی طرح ہمارے ہاں بھی ذوالفقار علی بھٹو واز آل مائٹی اینڈ پاورفل، اور اس کے بعد جو اگلے وزیر اعظم آئے مارشل لاء کے بعد، ہی واز محمد خان بنیجو، ٹوٹلی ان نون ٹو دا نیشن. تو یہ کہنا کہ بھائی ایک طاقتور کے بعد کمزور نہیں آ سکتا، اتنے پاپولر کے بعد ایک ان نون نہیں آ سکتا، یہ سب کچھ تو ہو چکا ہے. تو ٹھیک ہے. اس لیے کوشش ویسے یہی کرنی چاہیے کہ جو پاپولر لیڈرشپ ہے وہی ڈیلیور کرے، تو وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. بالکل لیکن صحیح. اگر ڈیلیور ہی نہ کریں، اگر گورننس ہی ٹھیک نہ کریں، اگر اپوزیشن ہی غیر مطمئن ہو جائے، تو پھر ظاہر ہے تبدیلی ایک آئینی حق ہے، اس سے تو آپ نہیں روک سکتے. اچھا، ہم اپوزیشن کے غیر مطمئن ہونے کی بات نہیں کرتے. شہباز گل صاحب، اب چینی جو ہے وہ 70 روپے پہ خریدی تھی یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن نے، وہ ٹائم پہ نہیں خرید سکے، اب 78 روپے کی خرید رہے ہیں. یہ بیڈ گورننس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو وہ کہتے تھے میں آؤں گا تو میں پٹرول مہنگا نہیں کروں گا، بجلی مہنگا نہیں کروں گا، ان کے کسی وعدے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. آپ کو کوئی لگتا ہے کہ فضا میں چلو سازش نہیں ہے لیکن عدم اطمینان بہت پھیلتا جا رہا ہے؟ میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو میں سہیل صاحب کی بات کا جواب دے دوں. دیکھیے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر سیاسی بات ہے یا ایموشنل بات ہے، بالکل ایموشنل نہیں بلکہ بڑی پریکٹیکل بات ہے. عمران خان 24 سال کی جد و جہد کر کے ووٹ لے کے اس منصب پر پہنچے. اگر آپ عمران خان کو -1 کرتے ہیں، جو کہ انہوں نے، آپ نے جس حوالے سے کانٹیکٹ سے بات کی، تو غیر جمہوری کام ہے. جمہوری کام تو ہے نہیں. ایک لیڈر ووٹ لے کے آیا ہے، اس کو آپ باہر کرتے ہیں تو غیر جمہوری کام ہے. تو پھر جمہوریت تو نہیں رہتی جب غیر جمہوری کام ہوتا ہے، پھر تو دمادم مست کلندر ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب میرا آپ کو یہ کہ وہ میں ان کی لیکن عزت کرتا ہوں. سہیل صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں فی الحال جمہوری سسٹم کو کوئی خطرہ نہیں ہے. نہیں جی، ہوگا کیوں؟ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب اتنی زیادہ، جب مچھلی پانی سے باہر نکلتی ہے تو بہت تڑپتی ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ سمندر نے باہر آ کے مچھلی کو واپس لے جانا ہے. تو آپ کے وزیر صاحب کی ٹویٹ کے حوالے سے بات کی. نہیں، وہ تو ظاہری بات ہے، ہر بندے کا حق ہے وہ کیا سٹیٹمنٹ دیتا ہے. لیکن میں آپ کو جو نظر آتی، میں تو تجزیہ کروں گا آپ کے ساتھ مل کے، آگے کا حال تو اللہ کی ذات جانتی ہے. تو تجزیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ بہت جلدی پکڑے جانے والے ہیں دوبارہ، اب پھر لوگ کہیں گے ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے. بھائی آپ کے اعمال سے پتہ چلتا ہے، آپ کی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے. جب 21 دن کے بعد بھی آپ کا کرونا ختم نہیں ہوتا، پوری دنیا کا کرونا اتنے دنوں کے بعد ٹیسٹ ہو جاتا ہے، آپ کا نہیں ہوتا، تو پتہ لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے. اگر آپ کا کرونا نہ ہوتا تو آپ نے پھر جان لے کے پہنچ جانا تھا. آپ کی گفتگو سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب دوبارہ پکڑے جائیں گے. بالکل، جس طرح کے ان کے کیسز ہیں، دیر از اے پاسبلٹی وہ دوبارہ پکڑے جائیں. میرے پاس اب پکی خبر تو نہیں ہے، لیکن جب وہ دوبارہ یا ادھر دوسرا ان کو عدالت بلاتی ہے زرداری صاحب کو، تو وہ کہتے ہیں کہ والد کو دوائیاں نہیں مل رہی. بھائی صاحب، آپ پم سے والد کو لے کے گئے تھے گھر، اب دوائیاں نہیں مل رہی تو پھر ان کے قریب رہیں، ان کو ٹائم دیں، ادھر ادھر اٹکیلیاں نہ کریں. پھر والد صاحب کی تیمارداری کریں. اگر ان کو آج خود ہی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے ان کو دوائیاں نہیں مل رہی، ان کی مناسب کیئر نہیں ہو رہی، تو پھر ذمہ دار آپ ہیں. وہ اب آپ کے گھر پہ ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بالکل غیر اندیش باتیں ہیں. میں آپ کو کہوں، سچ بتاؤں آپ کو تو کہ یہ ہو جانا ہے وہ ہو جانا ہے، بالکل ایئر میں کچھ نہیں ہے. میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں. بجٹ پہ آلویز ہوتا ہے، اور بجٹ پہ کیوں ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت مختلف پارٹیوں کی ووٹ کے ساتھ بنی ہوتی ہے، اس میں بجٹ کے اوپر ڈیفینیٹلی جب بجٹ پاس ہو رہا ہوتا ہے سب نے اپنی اسکیمیں ایڈ کرنی ہوتی ہیں، اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں. یہ روڈ کیوں بن رہا ہے، یہ نہیں بننا چاہیے، یہ بننا چاہیے. ہمارے علاقے والے روڈ کے اوپر کتنی ڈیولپمنٹ ہے، ان کو یہ ملا، ہمیں یہ نہیں ملا. تو بجٹ پہ آلویز ہوتا ہے. میں پنجاب میں تھا، وہاں بھی ہوتا تھا، ایم پی ایس بھی کرتے تھے، یہاں بھی. یہ ایک نیچرل بات ہے کہ ممبران اپنے اپنے حلقوں کو چیزیں کھینچ کے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان کا ایک آئینی حق بھی ہے. تو اس میں بجٹ میں آلویز یہ ہوتا ہے. اب بجٹ گزر گیا، اب آپ دیکھیں گے یہ ہوا میں سے آپ کو نمی بھی جاتی نظر آ جائے. وہ ہیومیڈیفائر لگ گیا ہے کمرے میں، اب نمی بھی جاتی نظر آ جائے گی. رہی بات گورننس کی، دیکھیں گورننس بہت ساری چیزیں جس میں ہمیں یہ سمجھنا پڑنا ہے. آپ تینوں بلکہ میرے سے بہت زیادہ سینئر ہیں اور آپ نے اس سارے سلسلے کو بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے.
پچھلے 2 دنوں سے یہ رولا ڈال دیا گیا کہ بہت سارے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں جو لائسنس اس پہ بات کرتے ہیں. میں کوئکلی ایک گورننس کی بات, ٹوٹل 16 لوگ ہیں جن کی نوکریاں ہیں پوری دنیا میں, ٹوٹل 16 پاکستانی. لیکن ان کے بارے میں پی آئی اے کی فلائٹس پہ تو پورے یورپ میں پابندی لگ گئی. آپ اس کو جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے نا, ایک یہ تو پوری دنیا میں مصدقہ اصول ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سچ بولو بھلے جو بھی. آپ نے پی آئی اے بند کروا دی, اور ساتھ ہی انٹرسٹنگلی روزویلٹ ہوٹل کی جو سی پرائیویٹائزیشن ہے وہ کیبنٹ میں لیا. روزویلٹ کو ہم بیچ نہیں رہے بالکل, یہ بھی صبح سے غلط خبریں دی جا رہی ہیں. اس کی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پرائیویٹائزیشن میں اس کو جو پہلے لیز پہ دیا کس طرح بہتر لیز پہ دیا جا سکتا ہے. کوئی اس کو بیچنے, صبح سے غلط خبریں چل رہی ہیں. آپ نے جو قومی اسمبلی میں جو غلام سرور خان صاحب نے لسٹ پیش کیا ہے جی, اس میں وہ پائلٹ بھی ہیں جو اب دنیا میں زندہ ہی نہیں ہے. تو سر ان کے لائسنس جن کے غلط تھے وہ سارا ڈیٹا آ گیا نا. آپ کو پورا میری پہلے بات سن لیجیے گا کہ یہاں پہ کس طریقے سے جنہوں نے جعلی لائسنسوں پہ لوگوں کو جعلی ڈگریوں پہ بھرتی کیا, جنہوں نے انہیں جہاز اڑانے دیے, جن پھر غلط ڈگری والوں نے کریش بھی کیے, غلط سرٹیفکیٹس اور ڈگری والے لوگوں کو مارا, وہ ذمہ دار نہیں ہے. ہم ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم نے انہیں پکڑا. تو اگر اس پہ ہم ذمہ دار, بالکل ہم ذمہ دار ہیں. اچھا, شوگر کرائسس پہ ہم نے چوری پکڑی پہلی دفعہ پاکستان میں آ کے, ہم ذمہ دار ہیں, بالکل ہم ذمہ دار ہیں. پہلی دفعہ ہم نے ٹیکس میں 70% ملزم جہانگیر ترین پاکستان سے بھاگ گیا, آپ ذمہ دار ہیں. دیکھیے میں بتاتا ہوں, اگر تو کسی قانونی طریقے سے ان کا نام ای سی ایل میں ہونا چاہیے تھا تو بالکل ہم ذمہ دار ہیں. اگر کسی اور کا نام ہم نے ای سی ایل میں ڈالا اور جہانگیر خان ترین بھاگ گیا تو ہم ذمہ دار ہیں. ہم کسی آئین کے تحت نام ای سی ایل میں ڈال سکتے ہیں نا, ان پہ کوئی مقدمہ اگر تو نہیں بنا, جب بنے گا ان کو اگر اور لوگ باہر ہوں گے ان کو بھی لانا پڑا, جہانگیر صاحب کو بھی لانا پڑا, بالکل کوشش کریں گے. قانون کے مطابق سارے برابر ہیں. جو ہمیں کوئی عدالت حکم دے گی, اگر عدالتیں حکم دیتی ہیں کہ جی لائیے فلاں بندے کو, شہباز گل کو لائیں, بالکل لے کے آئیں گے. جہانگیر صاحب کو لائیں, شہباز شریف کو لائیں. ایک وہ دوائی لینے گئے تھے بھائی صاحب جن کی پلیٹیں چمچے کم تھے, ان کو لے کے آئیں, وہ کافی زیادہ پی رہے ہیں, ان کو بھی لانے کی کوشش کریں گے. کہنے کا مطلب آپ کی خدمت میں میں کمپلیٹ کر دوں, گورننس کی جو ہے لمبی بات کری جا رہے ہیں, سوال سوال ہے. ابھی پیٹرول کرائسس ہوا, انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ نے گھٹنے نہیں ٹیکے. جتنے دن قیمت پرانی تھی کہیں پیٹرول نہیں ملا سوائے پی ایس او کے پیٹرول پمپ سے, جس کو کمپنی نے بوجھ اٹھایا اور سب کچھ اٹھایا. جس وقت انہوں نے قیمت بڑھائی, آدھے گھنٹے بعد تمام پیٹرول پمپس پہ فراوانی سے پیٹرول مل رہا تھا. آدھے گھنٹے میں کوئی ٹینکرز نے جا کے پیٹرول نہیں ڈال دیا تھا. اس کا کلیئر مطلب ہے کہ روکا ہوا تھا. نہ ہم نے تب ایکشن دیکھے سیریس, اور نہ اس کے بعد ہم نے ایکشن دیکھے. یہاں تو جو پاور لابی ہے اس کو پروٹیکشن مل جاتی ہے, جو شور ڈال دیتا ہے اس کا ویسڈ انٹرسٹ ہے.